لو میرج بھی ہوتا ہے یا پسند کی شادی سے، میں کہہ رہا ہوں لو میرج نہیں کہوں گا، میں پسند کی شادی کہوں گا جو اسلام میں جائز بھی ہے، یا ارینج میرج میں ہوتا ہے، یہ دونوں معاملات بھی آپ نے بتایا. لو میرج میں ہوتا ہے. لو میرج میں لڑکی کی پسند سے ہوتی ہے نا شادی، تو ماں اور بہن ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی. وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے سر پر سوار ہو گئی آ کے، اسے ہمارے بیٹے نے ہمارے اوپر جو ہے وہ سوار کیا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ہم پہ حکمرانی کرے، ہو سکتا ہے یہ ہم پہ حکم چلائے، ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں انٹرفیئرنس کرنا شروع کر دے. یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے ہوتا ہے. بیسیکلی یہ ایک ایسا خوف ہوتا ہے ساس اور نند کو کہ جس خوف سے وہ نکلنا بھی نہیں چاہتی ہیں. اگر وہ نکالنا بھی چاہے بہو تو بھی ساس اور نند جو ہے وہ اسی خوف کے ساتھ چلتے چلتے اس کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں. یہاں پر بہوؤں کو ایک تو ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے اگر آپ کا شوہر کمپرومائزنگ ہے، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، تو آپ اس کی محبت کے لیے جو ہے وہ یہ برداشت کریں گی. اچھا، شادی سے پہلے جب ہم لو میرج کہتے ہیں، پسند کی شادی کہتے ہیں، آج کل یہ سلسلہ شروع ہو گیا، ہمارے معاشرے میں شروع ہو گیا کہ لوگ لیونگ ریلیشن شپ میں بھی رہتے ہیں. اور اس وقت یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک لڑکی پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اس نے جس لڑکے کے ساتھ اٹیچ ہے وہ، یا جس لڑکے کے ساتھ وہ افیئر میں ہے، اس کے پاس بھی 3-4 لڑکیاں موجود ہیں، اس کہتے ہیں ہم بھی 3-4 رکھ سکتی ہیں. ایسا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے آپ کو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عورت کیا وفادار نہیں ہے؟ عورت وفادار نہیں ہے. نہیں ہے نا؟ نہیں، عورت وفادار نہیں ہے. آج کی عورت وفادار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتی ہوں آپ کو. عورت نا مادی زندگی جینا چاہتی ہے، پیسہ، خوبصورت بات کی، شو بازی، برانڈز. لڑکیاں آج کل کی جو ہے ان کے پاس برانڈیڈ کپڑے نہیں ہوں گے، وہ برانڈ پہن کے باہر نہیں نکلیں گی تو وہ اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں نہیں دیکھیں گی. ان کے پاس آئی فون نہیں ہوگا تو وہ کمفرٹ زون میں نہیں آئیں گی. اسٹیٹس سمبل بن گیا نا، اسٹیٹس سمبل بن گیا. اب آپ اتنی بڑی پرسنالٹی ہوں اور آپ کے پاس آئی فون بھی نہ ہو، لیکن آپ پھر بھی کمفرٹ زون میں ہوں، تو اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر نبیہ. ویری گڈ ڈاکٹر نبیہ. اب آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب آ جائے گا. دیکھیے آپ محنت سے لینا. اب آپ نے ایک چاکلیٹ بھی خریدنی ہے، آپ نے ایک چائے کا کپ بھی پینا ہے، تو آپ نے اپنے پیسوں سے خریدنا ہے. یہ ہے ڈاکٹر نبیہ. تو لڑکیاں کیوں نہیں بن سکتی ڈاکٹر نبیہ؟ بن سکتی ہیں بالکل. آپ محنت کریں. آپ کیوں جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہ کو اگر برانڈ پہننے کے لیے نہیں مل رہا تو کیا ڈاکٹر نبیہ فوت ہو جائے گی یا پھر لڑکوں کو تلاش کرے گی کہ فلانا مجھے لے کے دے گا، شاپنگ کرائے گا؟ کیوں نبی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکی نے اپنا جو خرچہ اٹھانے کے لیے بھی اور رکھا ہوتا ہے، گھومنے کے لیے بھی اور رکھا ہوتا ہے، رات کے 11 بجے چائے پینے کے لیے بھی اور رکھا ہوتا ہے، صبح پک کرنے کے لیے بھی اور رکھا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی. کیا وجہ بن رہی ہے؟ کیوں؟ دیکھیں ایک لڑکا رسپانسبلٹی نہیں اٹھا رہا. اچھا. وہ اس کو اپنا نہیں سمجھ رہا، اپنا نہیں رہا پراپر. لڑکے کا بھی قصور ہے نا. اچھا. اپنا نہیں رہا اس کو صحیح. اور لڑکی کا قصور یہ ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشن بڑھ رہی ہے. بھائی ایک بندے نے اپنا گھر بھی تو دیکھنا ہے، اپنے اور معاملات بھی تو دیکھنے، تمہارے ساتھ تو نہیں جڑ کے بیٹھا رہے گا. تو ظاہری بات ہے تم اس کو اتنی اسپیس دو جتنی وہ خود لینا چاہتا ہے. اگر وہ خوش ہے تمہارے ساتھ، اگر وہ خوشی سے تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. تو تمہارے لیے پرابلم ہی کوئی نہیں نا. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ اس کو چھوڑا نہیں جاتا. مطلب یہ بھی موجود ہے، دوسرا بھی موجود ہے، تیسرا بھی موجود ہے، چوتھا بھی موجود ہے. شادی 5ویں سے ہوتی ہے. سر میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی لڑکیوں پہ. بات ہی ختم کر دی. بس کتنے پرسنٹ اس وقت پاکستان میں ایسی لڑکیاں موجود ہیں اور کس ڈپارٹمنٹس میں یا کس طرح کے ماحول کو لے کر؟ یہ میرے دونوں کانوں کو ہاتھ میں نے جوڑ لیے، کان پکڑ لیے میں جو یہاں کی نوجوان لڑکیوں کی حرکتیں دیکھ رہی ہوں نا، جو حرکتیں یہاں پر ہو رہی ہیں، جتنے لڑکوں سے جو ہے وہ پیسے بٹورے جا رہے ہیں، کہیں سے اپنی فزیکل نیڈ اور کہیں سے مینٹل نیڈ جو ہے وہ پوری کی جا رہی ہے. میں کچھ کہنا نہیں چاہتی. اللہ ان کو ہدایت دے بس. اور ایسا شادی کے بعد بھی ہوتا ہے. شادی کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے، جس عورت کو شادی سے پہلے جگہ جگہ منہ مارنے کی عادت ہو وہ شادی کے بعد بھی مارے گی. جب اس کا میاں جو ہے وہ کسی کام میں بزی ہو جائے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی رشتہ دار بلا لے گی. تو گھر سیپریٹ کرنے کی وجہ یہی بنتی ہے کہ آپ گھر سیپریٹ کرو، جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا. یہ جو لڑکیاں کہتی ہیں نا ہمارے گھر سیپریٹ کرو شادی کے بعد، یہ گھر سیپریٹ ان کو کسی اور وجہ سے ہی چاہیے ہوتے ہیں. کیونکہ کیا کرنا ہے تم اپنے جو ہے وہ فیملی میں رہو، اپنی ساس سسر کے درمیان میں رہو. بھائی تم کام نہیں کرنا چاہتی تو نوکر رکھ لو، ملازم رکھ لو نا، اگر نہیں تم خود سے کام کرنا چاہتی. لیکن یہ کیا کہ میں نے فیملی کے ساتھ نہیں رہنا. شادی سے 1 مہینہ پہلے یا 2 مہینہ پہلے کہا جاتا ہے جی ہم شادی کریں گے 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد. میں لو میرج کی بات کر رہا ہوں، میں ارینج میرج کی بات نہیں کر رہا. کہ جی میں گھر سنبھالنا چاہتی ہوں، بس مجھے آپ مل گئے ہیں، آپ سے پہلے کوئی سچا پیار نہیں ملا تھا، اب آپ مل گئے ہیں، زندگی آپ کے ساتھ گزاروں گی. 1 مہینہ رہنے کے بعد اسی مرد کو کہتی ہے تمہاری شکل پسند نہیں ہے، مجھے تو باہر کام پہ جانا ہے. کیوں؟ ایسی خواتین گزری ہیں نا نظر سے، آئی ہیں نا، ایسے ایشوز آتے ہوں گے. بہت سے مرد بتاتے ہوں گے جی ہمیں یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے.
اس کی وجہ کیا بنتی ہے, کیوں ایسا کرتی ہیں, کیا چاہتی ہیں؟ عاطف جو محبت کرتے ہیں نا وہ توڑ نبھاتے ہیں. محبت ہے آج کے دور میں؟ نہیں, آج کے دور میں نہیں ہے. محبت کا معنی کیا ہے مجھے آج سب سے پہلے ڈاکٹر نبیہہ یہ بتائے. بڑا ڈاکٹر نبیہہ ایک نبیہہ بتائے محبت کیا ہے. دیکھیں محبت ایک بہت بڑا جذبہ ہے, محبت ایک رسپانسبلٹی ہے. محبت کوئی تماشا نہیں ہے کہ جو آپ نے لگا لیا اور آپ نے 4 بندوں کو دکھا دیا کہ یہ میرا بوائے فرینڈ اور میں اس کی گرل فرینڈ ہوں. محبت رسپانسبلٹی ہے, اٹھانی پڑتی ہے, ذمہ داری ہے, آپ کو اٹھانی پڑے گی, آپ کو ریلائز کروانا پڑے گا دوسرے بندے کو کہ آپ میرے لیے امپورٹنس رکھتے ہو. آپ کو اپنے کام میں بھی, اپنی چیزوں میں بھی, اپنے معاملات میں بھی اس کو شامل کرنا پڑے گا, اس کو اہمیت دینی پڑے گی. ایک شادی شدہ مرد شادی ہونے کے باوجود, بیوی ہونے کے باوجود, بچے ہونے کے باوجود باہر دوسری عورت میں سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے, کیوں؟ دیکھیں بہت سی وجوہات ہیں اس کی. ایک تو بیوی کا رویہ اس میں بہت کاؤنٹ کرتا ہے. دوسرے کوئی مرد ہوتے بھی ٹھرکالوجی ہیں, ہوتے ہیں, ہاں ہوتے ہیں, ٹھرکی ہوتے ہیں. ٹھرکیوں کا لیول کیا لیول کو نہ آگے جائیں گے. دیکھیں یہ جو مرد, مجھے نا یہ میں ان کو مرد نہیں سمجھتی جو اس طرح سے ہر عورت کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن مردوں سے کہو اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اگر ایک نظر کسی غیر مرد غیر محرم پر اٹھ جاتی ہے تو دوسری نظر نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. میں نے جب قرآن کا یہ ترجمہ پڑھا نا تو آج تک میرا اللہ واحد شاہد ہے کہ میری دوسری نظر کسی غیر محرم پر نہیں اٹھی. تو پھر مرد تو پھر یہ بھی کہتا ہے پھر اسلام کے مطابق ٹھیک ہے, ادا کر لیں, پھر کہتے ہیں بتا رہی ہوں. دیکھیں آپ نے قرآن پاک کو ترجمے سے تو اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں, آپ نے تو عربی قرآن پڑھا کے ان کو ثواب جو ہے وہ دے دیا, لیکن اس کو سمجھنا کس نے تھا اور سمجھانا کس نے تھا؟ نہیں, مولوی نے نہیں سمجھانا نا, سمجھنا آپ نے خود ہے. آپ ترجمے سے پڑھیں نا قرآن پاک کو تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا فرما رہے ہیں. آپ اپنی زبان میں جب قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آپ کو کھول کھول کے اللہ کہتا ہے کہ میں کھول کھول کے اپنی آیتیں بیان کرتا ہوں. اور کیا تم نہیں دیکھ رہے, کیا تم نہیں سمجھ رہے, یا تم نہیں سمجھتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سمجھ رہا ہے اور دیکھنے اور سمجھنے والا مہربان ہے. اب آپ مجھے بتائیں اتنی بڑی آیت, اللہ دیکھ رہا ہے, تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے, تمہارا کوئی دل دکھا رہا ہے, تمہیں کوئی اذیت پہنچا رہا ہے, تمہارے ساتھ کسی نے وعدہ خلافی کی ہے, تمہیں کسی نے پیار کی پینگوں چڑھا کے جو ہے وہ اتار دیا ہے, تکلیف دی ہے, اذیت دی ہے, اللہ سب دیکھ رہا ہے. عرش ہل جاتا ہے. محبت سچی ہو نا اور کوئی دل توڑ دے, عرش ہل جاتا ہے. ہائے یہ بہت بڑی بات کی ہے نبیہ. اور اس عرش کے ہلنے میں دوسرا شخص تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور یہ دل توڑتا کون ہے؟ شرط ہے محبت سچی ہو. دل توڑتا سب سے زیادہ کون ہے, مرد یا عورت؟ سچ یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی, مرد یا عورت توڑتے ہیں. دیکھیں مرد کی جب بے وفائی عورت کے اندر ہوئی, نبیہ نے توڑنے پہلے کہا, تو پھر دل توڑنے والی بات کہاں گئی؟ نہیں, میں نہیں یہ کہہ سکتی کہ عورتیں زیادہ دل توڑتی ہیں یا مرد زیادہ دل توڑتے ہیں. یہ بیلنس ہی ہے. جو مرد دل توڑتا ہے وہ بے وفا ہے, ظاہری بات ہے, اس نے وفاداری نہیں نبھائی. مرد کے حصے میں اللہ نے وفاداری دی ہے, عورت کے حصے میں اطاعت دی ہے. عورت کے حصے میں وفاداری نہیں ہے. میں آپ کو پہلے یہ کلیئر کر دوں. جی, یہ اطاعت ہے عورت کے حصے میں کہ آپ نے عزت دینی ہے مرد کو, آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے, اس کو تم مطلب سر پہ چڑھا سکو, اس کو تم جتنا مرضی جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکو, اسے تم دنیا سے افضل بنا دو. یہ عورت کی رسپانسبلٹی ہے. اطاعت تو پھر حاکم کی ہوتی ہے نا, جو حاکم ہوگا اطاعت تو اسی کی جائے گی. نہیں, حاکم کی اطاعت نہیں ہوتی, محبت میں اطاعت ہوتی ہے. مرد کو قرآن کے مطابق تو حاکم بنایا نا. حاکم نہیں بنایا, محافظ بنایا. تو کہا گیا حاکم بنایا. حاکم اس طرح نہیں نا کہ آپ حکومت کریں گے عورت پہ. عورت حکومت کرنے کی چیز نہیں ہے کہ جس پہ آپ نے حاکم بن کے حکمرانی کرنی شروع کر دی. حکمرانی ملکوں پہ ہوتی ہے, حکمرانی جذبوں پہ نہیں ہوتی.